نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کلام مجید کے اندر، فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہمارے اوپر احسانات ہیں، بے شمار اس کی نعمتوں کا نزول ہے دنیا انسانیت کے اوپر اور پورے ورلڈ کے فینومینا کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کیونکہ اللہ ہی اس کا کریٹر ہے، خالق ہے، اس کو وجود میں لانے والی چیز اللہ ہی ہے، اور اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ کسی سے نکلا نہ اس سے کوئی چیز نکلی، یعنی نہ تو وہ کسی سے جنا گیا نہ اس نے کوئی چیز کو جنا، لیکن ہر چیز کو پیدا کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وہ قادر مطلق ہے۔ بڑا کمپلیکیٹڈ جو ایشو ہوتے ہیں، اس کے اندر جو نظام رکھے جاتے ہیں، اس کے اندر جو ڈی این اے رکھے جاتے ہیں، وہ سب کچھ اللہ کی قدرت کاملہ کے تحت وہ چیزیں چلتی رہتی ہے۔ ایک سورج کو لے لو، یہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور یہ فی سیکنڈ 250 کلومیٹر کی رفتار سے یہ ایک بھاگ رہا ہے، چل رہا ہے، رفتار اسپیڈ پکڑے ہوئے ہے میگا اسٹار کی طرف۔ اور کب سے؟ 15,000 برس سے ابھی تک وہاں نہیں پہنچا۔ تو اللہ کے یہاں کتنی اسپیس ہے، اللہ کی کیسی قدرت کاملہ ہے۔ اور یہ دنیا، یہ یونیورسل کے اندر جتنی بھی آپ چیزیں دیکھتے ہو، چاہے پیڑ ہو، چاہے پودے ہو، چاہے کھیتی باڑی ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، یہ ساری ڈیپینڈنٹ ہے سورج کے اوپر۔ سورج کے اندر جو انرجی نکل رہی ہے، توانائی نکل رہی ہے، وہ اس کو نشو و نما پا رہی ہے، ان کا مطلب کیا ہے کہ ترقیات کا ذریعہ بن رہی ہے، چاہے وہ کھیتی باڑی ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے انسان ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، حیوانات ہو۔ اس کو جو توانائی پہنچا رہا ہے وہ سورج پہنچا رہا ہے، انرجی بھر رہا ہے، پاور بھر رہا ہے، وہ ایک سورج بھر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بڑا تو باوا سورج ہوا، ٹھیک ہے۔ ہاں، تم باواؤں کی پرتش کرتے ہو نا، تو سب سے بڑا باوا تو سورج ہوا کہ اس کے ماتحت سارے کو انرجی مل رہی ہے، توانائی مل رہی ہے، قوت مل رہی ہے، شکتی مل رہی ہے۔ تو سورج اللہ تعالیٰ نے کیسی چیز بنائی ہے۔ اور ایک انسان کو اگر آپ دیکھیں اور اس کے اوپر غور کریں، خود انسان اپنے اوپر غور کرے، اپنے ڈی این اے کے اوپر، تو حیران رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آنکھیں 24 گھنٹے کے اندر 24,000 بار جھپکتی ہے، 24,000 بار جھپکتی ہے، ہم کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان جو ایک خون کا لوتھڑا سمجھو، اس کی باڈی، اس کا ڈھانچہ، اس کا اسٹرکچر خون کا ہے، اس کے اندر اللہ نے یہ گھاس کیسے پیدا کر دیا، داڑھی والا، یہ گھاس کی شکل ہے۔ اور اتنے انسان کے جسم کے اوپر وائرس ہیں جس کو آپ جراثیم کہتے ہو، وہ اتنے ہیں کہ ایک ہاتھ کے اوپر لاکھوں کروڑوں جراثیم موجود ہیں، خالی ایک ہاتھ کے اوپر وائرس جو بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا وائرس انسان ہے جو ساروں کو نگل جاتا، کھا جاتا ہے۔ ایک ہاتھ کے اوپر، جسم کے اوپر تو ان گنت، یعنی وہ گنتی میں بھی نہیں آئیں گے، ان اکاؤنٹڈ اتنے وائرس ہیں، جراثیم ہیں انسان کے شریر کے اوپر، سائنس بتاتی ہے۔ انسان کا دل 24 گھنٹے کے اندر 1,00,000 بار دھڑکتا ہے، 25,000 لیٹر خون کو ڈائلیسس کرتا ہے، 25,000 لیٹر
خون کو ایک دن میں ڈائلیسس کرتا ہے، اور ایک ڈائلیسس کی قیمت کتنی ہے مارکیٹ میں معلوم کر لو۔ یہ اللہ نے آٹومیٹک انسان کے بدن کے اندر نظام رکھا ہے، سسٹم رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیلس معلوم کرنے جاؤ تو عقل حیران ہو جاتی ہے، عقل جواب دے دیتی ہے۔ جدید سائنس بتاتی ہے کہ انسان کے بدن کے اندر 100 ٹریلین سیلس، 100 ٹریلین، اور 1 ٹریلین 100 ارب کا ہوتا ہے، 1 ٹریلین، اور یہاں پہ 100 ٹریلین انسان کی باڈی کے اندر سیلس ہیں، اور ایک سیلس اگر زخمی ہو جائے یا مجروح ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو کینسر تک ہو سکتا ہے۔ اور ایسے انسان کے بدن میں کتنے 100 ٹریلین انسان کی باڈی کے اندر سیلس، اور ایک سیلس کا اگر آپ نظام ڈھونڈنے جاؤ، اس کو بنانے جاؤ، تو نیو یارک سٹی کے برابر آپ کو جگہ چاہیے، اتنا سسٹم ایک سیلس کے اندر ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے دوستو، عقل حیران ہو جاتی ہے، سائنٹسٹ کی عقل بھی جواب دے دیتی ہے۔ اور انسان کی جو یہ نس ہے، جو وائرنگ کی گئی ہے نس انسان کے اندر ہے، یہ اتنی لمبی ہے کہ دنیا کا سرکمٹانسس 40,000 کلومیٹر ہے، اس کا 2.5 راؤنڈ مار سکتی ہے۔ ایک انسان کی نس اتنی لمبی ہے کہ پوری دنیا کا 2.5 چکر مار سکتی ہے۔ کیا اللہ نے نظام رکھے۔ تو پوری باڈی کے اندر انسان جب اس کی سرچ کرتا، جدید سائنس نے اپنی انسٹرومنٹ کے ذریعے سے تحقیق کی، اس کی ڈسکوری کی، تب اس کی عقل بھی حیران ہو جاتی ہے۔ اور ایمبریولوجی کا سبجیکٹ تو ایک بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، کس طریقے سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، کس طریقے سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے، کس طریقے سے سانس اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، بند کوٹڑی کے اندر اس کو آکسیجن پہنچتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر۔ ان ساری باتوں کے اوپر غور کرو گے تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو انسان جیسے فینومینا کو کس نے بنایا؟ اللہ رب العزت نے بنایا، ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک آپ وہ مکھی دیکھ رہے ہیں نا، اڑنے والی مکھی، اس کی ایک آنکھ کے ڈھیلے کے اندر 24,000 آنکھیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک آنکھ کے ڈھیلے کے اندر 24,000 آنکھیں ہیں۔ یہ نظام اللہ نے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہاتھی آپ دیکھ رہے ہو، یہ زمین کے اوپر پیر مار کر 40 کلومیٹر کمیونیکیشن کر لیتا، بات چیت کر لیتا، پیر مار کے۔ ایک ہاتھی، جو ہاتھی خود کو بھی پتہ نہیں ہے۔ ایک ویل مچھی جو سمندر میں رہتی ہے 11 ہاتھی کے برابر ہے، اور اس کی ایک دن کی خوراک ڈائٹ کم سے کم 10 ٹن اس کی خوراک ایک دن کی، اور وہ اللہ رب العزت اس کی پورتی کر رہا ہے۔ اور ایک چونٹی، اس کو بھی اللہ رب العزت خوراک پہنچا رہا ہے۔ کالی رات ہے، کالا پہاڑ ہے، کالے رنگ کا پتھر ہے، اس کے نیچے کالے کلر کی چونٹی رینک رہی ہے، اللہ اس کو بھی روزی دے رہا ہے۔ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ یا کوئی نیکسٹ گوڈ دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ تو میرا رب تو وہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر بگ بینگ ہوا اور دنیا وجود میں آئی، تو اس سے پہلے اللہ کہاں رہتا تھا؟ اللہ نے اگر پیدا کیا تو اللہ کون سے سمے میں رہتا تھا؟ کوئی تو ٹائم میں ہوگا، کوئی بھی اسپیس میں ہوگا، اللہ کے کہاں رہتا تھا؟ تو میرا رب وہ ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ میرا رب ٹائم اسپیس میں قید نہیں ہے، ٹائم ٹریولس کرنا بھی رب کے ہاتھ میں ہے، اور میرا رب، میرا گاڈ، یہ کوئی ٹائم اسپیس کا محتاج نہیں ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ ٹائم کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا، وقت کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ سب کا کریٹر کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔
انڈا ہے اس کے اندر زردی نکلتی ہے، ہم تو زردی دیکھتے ہیں، لیکن اس کے اندر کیسے چوزا اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے جو خود مرغی کو بھی پتہ نہیں کہ کیسے پیدا ہوگا، کیسی اس کی پنکھڑیاں رکھتا ہے، کیسا ان کا کلر رکھتا ہے، کیسی اس کی لیس دار جو نرم مادہ تھا اس کے اندر کیسی چونچ جو ہے اس کی وہ کتنی ٹائٹ رکھتا ہے اللہ، کیسا نظام ہے میرے رب کا۔ ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا ہے جتنا آج تک پوری دنیا میں کتابیں لکھی گئی، آج تک اتنا ایک بیج کے اندر ڈیٹا موجود ہے۔ وہ بیج ہم بوتے ہیں، کتنا تناور، کتنا بڑا درخت پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بیج کو آگے بوئے جاتے ہیں تو کتنے اس میں درخت پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ان لمیٹڈ ہے۔ ایک تربوز کو کاٹ کے آپ دیکھ لو، آپ نے تو ایک بیج بویا تھا، کتنے بیج اس کے اندر نکلتے ہیں، اور پھر وہ بیج آگے بوئے جائیں گے تو اس میں کتنے بیج پیدا ہوں گے، تو یہ سلسلہ ختم بھی نہیں ہوگا۔ تو دوستو میرے رب کی یہ قدرت ہے۔ ہمارے مولوی لینڈ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھولی بالی مخلوق ہے، اس کی دوڑ مسجد تک ہے۔ تو دوستو مجھے کچھ یہ باتیں بتانی آپ کو ضروری تھی کہ مولویوں کو اتنا بولا بالا نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ملکہ جو ہے قدرت داد ملکہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عطا کر سکتا ہے، صلاحیت کا، ایبیبلٹی کا، کوالیفیکیشن کا، یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ دوستو دین کو سمجھنے کے لیے آپ کو سائنس پڑھنا بھی ضروری ہے، آپ کو فلسفر سبجیکٹ کو بھی اپنانا ضروری ہے، تاکہ دینی حقائق تمہارے اوپر منکشف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ جو ہے وہ آپ کے اوپر ظاہر ہوگی، ایکسپوز ہوگی، اور دیگر لوگوں کو آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنوا سکتے ہو، سمجھا سکتے ہو۔ جو ملحدین ہیں، جو مرتد ہیں، جو ناستک ہیں، جو خدا کے اوپر وشواس نہیں رکھتے ہیں، کہتے ہیں ایسی دنیا چلی آئی، بگ بینگ ہوا اور دنیا بن گئی، ایک بڑا دھماکہ ہوا اور دنیا وجود میں آ گئی۔ دھماکے کے بعد چیزیں ڈسٹروائے ہوتی ہے، اس کو واپس مینجمنٹ کون کرتا ہے؟ کہیں بھی دھماکہ ہو، کہیں بھی کوئی چیز کا حادثہ ہو تو چیزیں بکھر جاتی ہے، لیکن دنیا تو ایک اپنے مینیجبل فارم کے اندر موجود ہے نا، اس کو پھر کس نے یہ اس طریقے سے ترتیب دیا، اس طریقے کے سنبھال کے رکھا ہے۔ ایک سیکنڈ کے ہزاروں ملین کے برابر بھی اگر چیز ڈسٹروائے ہو جائے، اپنے بیلنس سے ہٹ جائے، اپنے نظام سے ہٹ جائے، تو پوری دنیا تتر بتر ہو سکتی ہے، لیکن اس کو سنبھالے ہوئے کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہم اسی کو گوڈ کہتے ہیں، ایشور کہو، گوڈ کہو، اللہ کہو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔